السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بڑے عالم، حد سے زیادہ شجاع اور دلیر اور مستقل مزاج اور مساوات پسند تھے۔ تاجر ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس کافی دولت بھی تھی اور آپ صاحب جائیداد بھی تھے۔ ایک مکان کوفہ میں، ایک مصر میں، 2 بصرہ میں اور 11 مکان مدینہ منورہ میں تھے۔ اس کے علاوہ زمین، باغات بھی تھے۔ اس کے باوجود بہت سادہ لباس پہنتے اور سادہ غذا تناول کرتے، البتہ میدان جنگ میں ہمیشہ اعلیٰ قسم اور عمدہ ریشمی لباس پہن کر جاتے۔ آپ کا شمار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 10 صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آپ کا اسم گرامی زبیر، کنیت ابو عبداللہ، لقب حواری رسول اللہ، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ ہجرت سے 28 سال قبل پیدا ہوئے اور 16 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ پہلے حبشہ پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور جنگ بدر میں بڑی جانبازی سے لڑے اور دیگر غزوات میں بھی بڑی شجاعت دکھائی۔ فتح مکہ کے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی دستے کے علمدار تھے۔ جنگ فسطاط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 4 افسروں کی معیت میں 4000 مجاہدین کی کمک مصر روانہ کی۔ ان میں سے ایک افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی تھے اور اس جنگ کی فتح کا صحرا بھی آپ کے سر رہا۔ جنگ جمل میں حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مخالفین کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن جلد ہی رسول اللہ کی ایک پیشن گوئی کو یاد کر کے آپ نے اس جنگ سے علیحدگی اختیار کی، جس پر ایک شخص جرموز نامی نے آپ کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت رکھنے کے باعث بے شمار احادیث جانتے تھے لیکن بہت کم بیان کر سکے۔ مروجہ کتب احادیث میں بعض احادیث آپ سے مروی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام عوام اور والدہ کا نام صفیہ تھا، اور حضرت صفیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھتیجی بھی تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے داماد ہونے کے سبب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمز الفیانی ساڑو بھی ہوئے۔ اس طرح ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی متعدد نسبتیں تھیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہجرت نبی سے 28 سال قبل پیدا ہوئے۔ بچپن کے حالات بہت کم معلوم ہو سکے ہیں، لیکن اس قدر یقینی ہے کہ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ابتدا ہی سے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ وہ جوان ہو کر ایک اعلیٰ حوصلہ، بہادر، اولو العزم مرد ثابت ہوئے۔ چنانچہ وہ اپنے بچپن میں انہیں مار پیٹ کرتی اور سخت سے سخت محنت و مشقت کا کام کا عادی بناتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ذکر خیر کے وقت ہم ان تمام باتوں کو عرض کر چکے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی اور کثرت سے اولاد ہوئی۔ بعض بچے تو ان کے حیات ہی میں قضا کر گئے، تاہم پھر بھی بہت ساری اولاد رہ گئی۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بطن مبارک سے آپ کو 6 بچے ہوئے، جن کے نام کچھ یوں تھے: عبداللہ، اروا، منذر، خدیجہ الکبریٰ اور ام الحسن عائشہ وغیرہ۔ ام خالد بنت خالد بن سعید، رباب بنت انیف، زینب بنت بشر، ام کلثوم بنت عقبہ وغیرہ سے بھی آپ کو اولاد ہوئی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو بیوی بچوں سے نہایت محبت تھی، خصوصاً حضرت عبداللہ اور ان کے بچوں کو بہت مانتے تھے۔ جنگ ارمک میں شریک ہوئے تو اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کے سپرد کر دیا کہ جنگ کے ہولناک مناظر دکھا کر جرأت و بہادری کا سبق دے۔ آپ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ ارمک وغیرہ میں حصہ لیا اور اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ آپ کو مساوات اسلامی کا اس قدر خیال تھا کہ 2 مسلمان لاشوں میں بھی کسی تفریق یا امتیاز کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ جنگ احد میں آپ کے ماموں یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بھائی کی تجہیز و تکفین کے لیے 2 کپڑے لا کر دیے، لیکن ماموں کے پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گور و کفن پڑی تھی۔ دل نے گوارا نہ کیا ایک کے لیے 2 کپڑے ہو، دوسرا بے کفن رہے۔
غرض تقسیم کرنے کے لیے دونوں ٹکڑوں کو ناپا، اتفاق سے چھوٹا بڑا نکلا، قرار ڈال کر تقسیم کیا کہ اس میں بھی کسی طرح کی ترجیح نہ پائی جائے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ خطرات کے متعلق پرواہ نہیں کرتے تھے، موت کا خوف کبھی ان کے عزم و ارادے میں حائل بھی نہیں ہوا۔ اسکندریہ کے محاصرے نے طول کھنچا تو سیڑھی لگا کر قلعہ پر چڑھ دوڑے۔ لوگوں نے کہا قلعے میں سخت طاعون ہے، تو فرمایا ہم طعن و طاعون کے لیے ہی آئے ہیں، یعنی موت سے ڈرنا کیا ہے۔ غرض سیڑھیاں لگائی گئی اور جان کی بازی کے ساتھ چڑھ گئے۔ ہمارے رسول کی ہمانت، دیانت اور انتظامی قابلیت کا آپ کا عام شعرا تھا، یہاں تک کہ لوگ عموماً اپنی وفات کے وقت ان کو اپنے آل و اولاد، مال و متاع کے محافظ بنانے کی تمنا ظاہر کرتے تھے۔ فیاضی، سخاوت اور راہ خدا میں خرچ کرنے میں پیش رہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پاس 1000 غلام تھے، روزانہ اجرت پر کام کر کے بیش قرار رقم لاتے تھے، لیکن انہوں نے اس میں سے بھی ایک ہبہ بھی کبھی اپنی ذات یا اپنے اہل و عیال پر صرف کرنا پسند نہ کیا، بلکہ جو کچھ آیا اسی وقت صدقہ کر دیا۔ غرض ایک پیغمبر کے حواری میں جو بھی خوبیاں ہو سکتی تھی، حضرت زبیر کی ذات والا صفات میں وہ ایک ایک کر کے سب موجود تھیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے مخالفین کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن جلد ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو یاد کر کے آپ نے اس جنگ سے علیحدگی اختیار فرمائی، جس پر مخالفین حضرت علی میں سے ایک شخص ابن جرموز نامی نے نماز میں آپ کو شہید کر دیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت زبیر بن عوام کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔